بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں تنگی اور کشادگی۔ میری دوست سوال کرتی ہیں کہ میں رزق کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ بعض کو تو اتنا کشادہ رزق اور بعض کو اتنا کم کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل رزاق ہے، وہ ہر شے کو رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ کسی کونے میں جال بنا کر بیٹھی ہوئی مکڑی کے رزق کو پر لگا کر اڑا دیتا ہے اور اس کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک بندے کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کو موت تلاش کرتی ہے۔ اللہ عز و جل جس کا رزق چاہے وسیع فرماتا ہے اور جس کا رزق چاہے تنگ فرما دیتا ہے۔ ایسا کرنے میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کرے اس کا ایسا کرنا ظلم نہ ہوگا، کیونکہ ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اپنی چیز کے ساتھ جو کچھ کرے وہ ظلم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر میرا پین ہے، میں چاہے اس کو توڑ دوں، خواہ اس سے لکھوں، خواہ اس کو پھینکوں، ظلم نہ ہوگا کیونکہ یہ میری چیز ہے۔ لیکن اس سلسلے میں حلال ذرائع سے احتراز نہ کریں، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ رزق میں دیر ہونا تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ تم اللہ عز و جل کی نافرمانی سے رزق حاصل کرنے لگو۔ اسی طرح اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورۃ طلاق پارہ نمبر 28۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور محتاجی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو، سلام کر کے سیدھے پیر سے داخل ہوا کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھ پر سلام، السلام علیک ایھا النبی عرض کرو اور ایک بار قل ھو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ تفسیر قرطبی۔ ایسے جملے منہ سے نکالنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کم رزق دے تو یہ ظلم نہ ہوگا، اور اگر زیادہ رزق دے تو اس کا فضل ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔